راتوں کو بھی اٹھا کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اور جو دعائیں احادیث مبارکہ میں ہیں، ابن سنی کے عمل الیوم واللیل میں، یا مجربات دیربی کبیر میں، یا حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب کے بیاض میں، ان کو ذرا پختہ کرنا ہے۔ میرا مطلب یہ کہ اس کو کام سمجھے کر، کچا کام نہ کریں، نقصان اٹھائیں گے آپ۔ یہ جتنے عاملین ہیں یہ زیر عتاب ہوتے ہیں، کیوں؟ خود عمل کمزور ہے تو دوسرے کو کیا دم کر رہا ہے؟ خود پختہ ہو جائے۔ اس لیے لوگ اجازت لیتے ہیں، کسی کامل سے اجازت لے لیتے ہیں، وہ طریقہ کار بتا دیتے ہیں، اس کا صدقہ نکلوا دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً خیر و برکت کا طریقہ بڑھانے کا بتاتے ہیں۔ میں اپنے گھر سے اپنے استاد اور شیخ حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے جاتا تھا، تو ہمارا گھر بھی دریا کے کنارے ہے اور حضرت صاحب کی جامع مسجد بھی دریا کے کنارے ہے، اور دریا کا راستہ بہت شارٹ تھا، بالکل چھوٹا، 3 منٹ کا۔ بس ہمارے گھر سے نیچے اترو، 2-3 بیچ میں کھائیاں آ رہی ہے، ادھر حضرت کی مسجد ہے، اور گاؤں سے جو راستہ تھا وہ 1 گھنٹے کا تھا۔ تو مجھے والدین کی تاکید تھی کہ آپ وہاں سے جائیں صبح سویرے، یہاں سے نہ جائیں، مگر جب ان کا خیال نہیں ہوتا تھا میں نیچے اتر جاتا تھا۔ کچھ دن جب گزر گئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی دوڑتا ہے، اور میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے کپڑوں سے پسینے نکلتے تھے اور جسم پورا دن ٹھنڈا ہوتا تھا اور سر گرم ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے والدہ صاحبہ سے کہا، وہ بھی استاد مولانا فضل علی سے 12 سال پڑھی ہوئی تھی، اس والدہ صاحبہ نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، حضرت سے ذکر کریں۔ حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں شرح وقایہ آخرین پڑھ رہا تھا حضرت سے، بدیل میزان وغیرہ یہ سب، التریف لادیب الظریف یہ سب چیزیں پڑھ رہا تھا۔ تو جب بہت اچھا وقت میں نے دیکھا کہ حضرت خوب موڈ میں تھے اور کوئی اور نہیں تھا، حضرت تشریف فرما تھے، میں سبق پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھ گیا، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں دریا کے کنارے صبح آتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ قریب سے کوئی مجھے پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن سارا دن جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور سر میرا گرم ہوتا ہے۔ یار کاملین کا کیا کہنا ہے، بس یہ سنتے ہیں حضرت کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، بالکل تک سرخ ہو گیا، اسے آمخ تک سرخ، اور یک دم تپائی کی طرف نیچے قرآن کو دیکھنے لگے، اور پھر سر اٹھایا اور فرمایا گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھ لے، اور پھر 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لے۔ میں اس سے پہلے 20 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا تھا اور یہ کلمات 100 بار پڑھتا تھا، لیکن استاد نے جس دن بتایا کہ 1 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ، وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ ایسے کامل استاد تھے، آپ کو بھی اجازت ہے پڑھا کریں، حضرت کی روح کو ثواب پہنچے گا انشاءاللہ۔ میں نے ایک دن حضرت سے پوچھا، ہمارے حضرت کو وظائف میں کمال حاصل تھا، میں بہت بیمار تھا، یہاں آیا تھا نئے امام تھا، طالب علم بھی تھا، تو روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا تھا، تکلیف رہتی تھی، تو حضرت نے مجھے خط میں لکھا کہ دلائل الخیرات پڑھا کریں۔ میرے پاس خط موجود ہے، سند ہے میرے لیے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ دلائل الخیرات کیسے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے۔ میں استاد مولانا مفتی ولی حسن صاحب کو جا کے بتایا، حضرت نے کچھ طریقہ بتا دیا پڑھنے کا، اور دن مقرر ہوا منگل کے دن زور کے بعد آنے کے لیے،
منگل کے دن زور کے بعد میں چلا گیا خدمت میں، تو پوچھا کہ دلائل الخیرات کیوں پڑھنے لگے ہو؟ میں نے کہا استاد مولانا لطف اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ پڑھو۔ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا خط آیا ہے۔ کہا خط لاؤ۔ میں وہاں سے رکشے میں بیٹھ کے واپس آیا، گھر سے خط لے گیا، خط دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا آپ کو پتا ہے مولانا لطف اللہ صاحب کے پاس دلائل الخیرات کی اجازت مولانا انور شاہ کی، اور بنوری ٹاؤن کے زمانے میں میرا اور حضرت بنوری کا ارادہ تھا کہ ہم اجازت لیں گے، مگر ہم ان سے بہت ڈرتے تھے، نہیں لے سکے۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ مجھے کہے کہ آپ پڑھا کریں۔ میں نے کہا میں تو آپ سے کم، آپ فضول باتیں چھوڑو، جو میں کہتا ہوں اس طرح کہو۔ کہا میرا نام لو، میرا نام ولی حسن ہے، میرے والد کا نام انوار الحسن تھا اور دادا کا نام حیدر حسن خان تھا۔ میرا نام لے کر مجھے کہو کہ آپ کو اجازت ہے اور آپ پڑھیں۔ اب میں یہ بول ہی نہیں سکتا۔ حضرت نے کاغذ پہ لکھ کے کہا یہ پڑھو، اس طرح پڑھ کے سناؤ۔ میں نے حضرت کے القاب و اوصاف کے ساتھ کہ حضرت کے حکم کی تعمیل میں، حضرت کے ارشاد کی اجازت میں، حضرت کی طرف سے حضرت کو اجازت ہے، بہت خوش ہو گئے۔ کہا آپ جاؤ، جسے تم چاہو ایسا پڑھو، حضرت زندہ ہے، ان سے پتہ کرو اور میری اجازت براہ راست کرا دو، ان کو کہو۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ استاد مولانا لطف اللہ صاحب دور حدیث کے سال بہت بیمار ہو گئے تھے دیوبند میں، تو حضرت مولانا انور شاہ سے کمرے میں تشریف لائے تھے عیادت کے لیے۔ اس وقت ان کو کہا کہ دلائل الخیرات پڑھو، تو یہ ایک اجازت تھی جو ایک طالب علم کو ملی، اور کسی کے پاس اجازت نہیں تھی، اور وہ نہایت قوی النسبت تھے۔ تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف اس لیے بہت زیادہ مؤثر